بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی انسانوں کی ہدایت کے لیے دو سلسلے رکھے۔ ایک انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دنیا میں آمد، اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، اور ان کی دنیا میں آمد کا مقصد صرف یہ تھا کہ انسانیت جو اللہ سے دور ہو گئی ہے، جو اللہ سے ٹوٹ گئی ہے، رشتہ اللہ سے ٹوٹ گیا ہے، یہ اللہ سے پھر ان کا تعلق جڑ جائے اور یہ ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو امت کو، قوموں کو سمجھانے کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے اللہ نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، اور دوسرا طریقہ اللہ نے وہ اپنی کتابیں نازل فرمائی۔ ایک کتاب اللہ اور ایک رجال اللہ، یعنی اللہ کی کتاب اور اللہ کے بندے، یہ دو سلسلے اللہ نے رکھے۔ کتاب بھی دی اور پھر نبیوں کو بھی بھیجا کہ بھئی کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب یہ تو اتنے مشکل سبجیکٹ ہیں اور اتنا مشکل چیپٹر ہے، اس میں یہ تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو اس لیے اللہ نے نبیوں کو بھی ساتھ ساتھ بھیجا کہ کل حشر میں کوئی یہ بہانہ نہ بنا دے اسکول کے بچوں کی طرح، بھئی اتنا مشکل سبجیکٹ ہے اور یہ چیپٹر تو میری سمجھ میں ہی نہیں آتا تو میں تو فیل ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی ساتھ بھیجا کہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہے پیغمبر اس کو سمجھا بھی دیں اور پیغمبر اس کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھا دیں۔ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں ہے۔ اب اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ صاحب قرآن میں اللہ نے حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، تو اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، اے میرے حبیب قرآن میں ہم نے حکم تو دے دیا کہ نماز پڑھو، اب کیسے پڑھنی ہے، طریقہ کیا ہے، یہ ذرا آپ امت کو پریکٹیکل کر کے سمجھا دیجئے تاکہ امت دیکھ لے کہ قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے۔ پھر روزوں کا حکم آ گیا کہ بھئی روزے رکھو، تو میرے حبیب آپ ذرا ان کو روزے رکھ کے دکھا دیجئے تاکہ یہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ روزے کا مطلب کیا ہے اور روزہ کیسے رکھا جاتا ہے۔ تو دیکھو ہم نے اپنے نبی بھیجے ہیں، وہ تمہیں اس کتاب کے احکامات پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں، کل یہ بہانہ نہ کرنا حشر کے دن کہ یا اللہ اتنی مشکل کتاب تھی، احکامات بڑے مشکل تھے، ہماری سمجھ میں ہی نہیں آئے۔ تو اس لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھی ساتھ ساتھ بھیجا کہ بھئی آپ جو احکامات ہماری کتاب میں ہے آپ اس کی تشریح بھی کر دیجئے اور آپ اس پر عمل بھی کر کے دکھا دیجئے تاکہ ایک نمونہ آ جائے امت کے پاس کہ بھئی نبی نے ایسی نماز پڑھی تھی تو ہم بھی ایسے پڑھیں گے، نبی نے حج ایسے کر کے دکھایا تو ہم بھی ایسے کریں گے، نبی نے وضو ایسے کیا تو ہم بھی کریں گے، نبی نے صاحب قربانی ایسے کری تو ہم بھی کریں گے۔ تو یہ غرض اللہ کا کلام اور نبی کی زندگی، یہ دونوں چیزیں جوڑ لو تو اللہ کا دین مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنی کتاب میں سیدھا راستہ بھی دکھا دیا کہ بھئی اس راستے پہ چلو گے تو سامنے جنت ہے، اور اس راستے پہ چلو گے تو سامنے جہنم میں بڑی پٹائی لگے گی۔ ادھر دونوں راستے، دونوں طریقے اللہ نے سمجھا دیے۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ امت کی نصیحت کے لیے ایسے معاملات دنیا میں بھی کرا دیتے ہیں کہ جن واقعات کو دیکھ کر عبرت حاصل ہو۔
حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو قیامت تک کے لیے رہنمائی فرما گئے کہ یہ کام جائز ہے، اس کا یہ اجر و ثواب ہے، یہ کام کرو گے تو یہ گناہ ہے اور اس کا یہ وبال ہے۔ آپ تو ایک ایک چیز فرما گئے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے، تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے منظر بھی امت کو دکھا دیتے ہیں کہ جس سے نصیحت ہو۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہیں، حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چہیتی اہلیہ ہیں، امت کی ماں ہیں، یہ ان کے زمانے کا بڑا مشہور قصہ ہے۔ تو وہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں اپنے حجرے میں اور خادمائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ لکھا ہے کہ ایک عورت آئی، پریشان حال خاتون، اور گھبرائی ہوئی، پریشان، چہرے پہ خوف، ڈر اور پسینے سے شرابور، بھاگی بھاگی آئی اماں عائشہ کے پاس، کہنے لگی ام المومنین آپ تو امت کی ماں ہیں، میری مدد کریں، میرے ساتھ کریمی فرمائیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں جو میری مدد کر سکے، اور میں ایسی مصیبت میں پڑی ہوں آپ کے سوا کسی اور کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اماں عائشہ نے کہا رے بھائی تسلی سے بتا آخر کیا بات ہے، تسلی سے بتا، اطمینان سے بتا، تیری پریشانی کیا ہے؟ تو اس نے صاحب اپنی چادر ہٹائی جو لپیٹی ہوئی تھی، اب تو وہ چادر ہٹائی تو یہ خوفناک منظر دیکھا سب نے کہ اس کی گردن پر ایک سانپ لپٹا ہوا ہے، اور وہ خطرناک کوئی سانپ ہے، زہریلا، اور جیسے ہی وہ اسے ہٹانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتی ہے، اسے پکڑ کر کے میں اسے پھینکوں اپنے گلے سے اتار کے، تو وہ سانپ جو ہے منہ کھول لیتا ہے اور کہ بس جیسے ابھی ڈس لے گا اور ابھی کھا جائے گا۔ تو یہ خطرناک منظر اماں عائشہ بھی دیکھ رہی ہیں، جو ساتھ خادمائیں بیٹھی ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں۔ اماں عائشہ نے کہا کہ ارے یہ بتا، یہ تو اس مصیبت میں پڑی کیسے؟ اور یہ تو ہو نہیں سکتا، اللہ تو بڑے مہربان ہے، یقیناً کوئی تو نے ایسا کام ضرور کیا ہے کہ اللہ نے یہ تیری مثال جو ہے آج ہمارے سامنے کر دی، تو کوئی نہ کوئی تو تیرا ایسا عمل ہے، کوئی نہ کوئی تو تیری ایسی حرکت ہے، تو مجھے سچ سچ بتا اپنے بارے میں کہ تو ایسا کون سا عمل کرتی رہی ہے۔ اس نے پھر کہا کہ اماں بات یہ ہے کہ دیکھو میرا شوہر تو باہر رہتا ہے، وہ یہاں پر ہے نہیں، اور میں پھر یہاں کسی سے محبت کر بیٹھی اور پھر سارے کام ہو گئے، وہ پھر اس سے پھر وہ بچہ ہونے والا تھا، تو میں نے کہا بھائی پھر میں کیسے سامنا کروں گی سب کا، اور پھر صاحب یہ تو بڑی بے عزتی ہوگی معاشرے میں، تو میں نے پھر اس بچے کو بھی اندر ہی اندر مار دیا۔ تو یہ بہرحال بس جب سے میں نے یہ حرکت کی ہے، تو یہ جب میں صبح اٹھی تو میں نے دیکھا یہ خطرناک سانپ میرے گلے میں لپٹا ہوا ہے، اور ساری کوششیں کر لی لیکن کسی بھی طرح یہ میری جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اب بتائیے، ہو جاتا ہے، انسان ہے، شیطان کے بہکاوے میں بہت سارے کام ایسے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس طرح کے گناہوں سے اللہ ہم سب کی، بچے بچیوں کی سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بہرحال آج بھی ہمارے سامنے کہیں نہ کہیں ایسی مثالیں سننے کو مل جاتی ہیں کہ صاحب شوہر باہر تھا تو پیچھے سے صاحب تعلقات ہو گئے کسی دوسرے سے۔ تو بہرحال اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی عزت کی، حرمت کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو اب یہ اماں عائشہ نے جب سنا تو اپنی خادماؤں سے کہا ارے اس کو جلدی سے باہر نکالو، ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کی وجہ سے
ہماری بھی مصیبت آ جائے، نکالو اسے یہاں سے باہر۔ تو اس کو باہر نکال دیا، وہ چلی گئی آگے کی طرف کہ یہاں تو کام بنا نہیں، چلو کسی دوسرے سے مدد لوں۔ تو اما عائشہ نے اپنے غلام کو پیچھے لگا دیا، جا اس کے پیچھے پیچھے جا اور دیکھ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور یہ سانپ اس کا کیا حشر کرتا ہے، اور کہا پیچھے پیچھے لگ جا اور جو بھی اس کے ساتھ ہو وہ آ کے ہمیں بتانا۔ تو غلام پیچھے پیچھے چلتا رہا، تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ عورت ایک میدان کی طرف نکل گئی، سناٹے اور ویرانے کی طرف۔ تو جب وہاں پر گئی اور اس نے وہ چادر ہٹائی تو وہ سانپ جو تھا اس کی گردن سے الگ ہو گیا اور زمین پر اپنی دم پر کھڑا ہو گیا، اور زوردار اس نے ایسی آواز جو سانپ کی پھنکار ہوتی ہے اور اس کے پھن کی آواز ہوتی ہے، ایسی زوردار آواز اس نے نکالی۔ تو یہ غلام یہ دیکھتا ہے کہ اس کی آواز سن کر چاروں طرف سے زمین میں اسی جیسے بہت سارے سانپ اور نکل آئے، اور پھر ان سبوں نے مل کر ایک ساتھ اس عورت پہ حملہ کر دیا اور اس کو پورا ڈھانپ لیا، اس کے اوپر ایسا چمٹ گئے کہ وہ پوری چھپ گئی، نظر ہی نہ آئی۔ تو غلام خوف زدہ بھی ہے، یہ منظر بھی دیکھتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا، ایک ایک کر کے وہ سانپ ہٹے تو یہ نقشہ تھا کہ اس کے جسم پر گوشت بالکل نہ تھا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ کر کے چھوڑا انہوں نے۔ تو یہ غلام یہ سارا منظر دیکھا تو اب استغفار کرتا ہوا اما عائشہ کو آ کے یہ ساری کارگزاری سنائی کہ اما اس طریقے پر اس بیچاری کا یہ حال ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں نصیحت ہے اس امت کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس قسم کے واقعات بھی منظر عام پر لے آتے ہیں کہ بھئی امت کو نصیحت ہو جائے کہ دیکھو اس دور میں کسی نے یہ گناہ کیا تھا تو اللہ اتنا ناراض ہوئے تھے اور اس کو نشان عبرت بنایا تھا۔ اللہ نہ کرے کبھی تم سے بھی یہ غلطی ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں بھی ایسی آزمائشوں میں ڈال دے، اور یہ تو پھر دنیا کا عذاب ہے، آخرت میں پھر کیا انجام ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ ہم سب کی عزت کی حرمت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔